السلام علیکم ناظرین، آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے دین اسلام میں صدقہ۔ صدقہ کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں کیے گئے خرچ کو صدقہ کہتے ہیں۔ دین اسلام میں صدقہ ایک بہت افضل عمل ہے اور اس کی برکت سے صدقہ کرنے والے کی دنیاوی اور آخرت دونوں زندگیوں میں کامیابی کا وعدہ ہے۔ دین اسلام نے انسانیت کو ہمیشہ زندہ رکھا۔ دین اسلام کی خوبصورت عقائد جس میں صدقہ بھی شامل ہے سے سماج کے اس غریب طبقے کا بھی بھلا ہوتا ہے جس کے لیے زندگی گزر بسر کرنا مشکل ہے۔ اب کچھ لوگ بولیں گے جب رزق اللہ کی طرف سے ہے تو سبھی لوگوں میں برابر کیوں نہیں بانٹا گیا؟ تو میں آپ کو بتا دوں، بے شک رزق اللہ کی طرف سے ہے اور بے شک آزمائش بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم اس دنیا میں یہاں کی لذتیں اٹھانے نہیں بلکہ آزمائش کے لیے آئے ہیں اور ان آزمائشوں کے ساتھ جیتے ہوئے مرتے وقت ایمان کو واپس لے جانا ہے۔ اللہ سورہ البقرہ کی 254ویں آیت میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، ہم نے جو کچھ تمہیں روزی دی ہے اس میں سے صدقہ دو۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ ہمیں ملنے والا رزق بے شک اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اس میں سے ہمیں ضرورت مند لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ کسی بھی طرح سے مال کو کم نہیں کرتا اور جو لوگ درگزر کرنے والے ہیں اللہ ان کی عزت بڑھاتا ہے اور جو لوگ خلوص دکھاتے ہیں اللہ ان کے درجے بلند کرتا ہے۔ حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ بندے کے رتبے کو اللہ کے قریب بلند کر دیتا ہے اور بے شک اللہ خوب دینے والا ہے۔ سورہ البقرہ کی 261ویں آیت میں اللہ فرماتا ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال اس بیج جیسی ہے جس میں 7 بلیاں اگی ہوں اور ہر بلی میں 100 دانے ہیں اور اللہ جسے چاہے کئی گنا عطا کر دے اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ بے شک اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں جو کبھی نہ ختم ہونے والے ہیں اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو عطا کرے۔ اگر ہم اپنے مال سے کچھ حصہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں تو بے شک اللہ اس کا اجر عطا کر دے، ہمیں اندازہ بھی نہیں۔ صدقہ آخرت بناتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ گناہوں کو دھو دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ ایک دوسری حدیث مبارک میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، روز محشر صدقہ مومن کو سایہ دے گا۔ سورہ البقرہ کی 274ویں آیت میں اللہ فرماتا ہے، اور جو لوگ رات میں اور دن میں چھپ کر اور کھلے عام اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس بدلہ ہے، انہیں نہ کوئی دکھ ہوگا اور نہ ہی کوئی ڈر ہوگا۔ بے شک صدقہ کرنے والے کبھی بھی غم نہیں کریں گے، انہیں اپنی نیتوں اور عمل پر نہ صرف دنیاوی عزت سے نوازا جائے گا بلکہ روز محشر اللہ کی بارگاہ میں بھی انہیں بلند مقام نصیب ہوگا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اللہ کی راہ میں خوب صدقہ کیا کریں۔ اللہ ہمیں صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے تمام نیک اعمالوں کو قبول کرے، آمین۔ صدقے کی کچھ مثال: پہلی، کسی ضرورت مند کو مالی مدد کرنا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا۔ تیسری، قرآن سکھانا اور کچھ اچھی چیزیں سکھانا۔ چوتھی، لوگوں کی اور مسکرا کر دیکھنا۔ پانچویں، پیڑوں کو پانی دینا۔ چھٹی، چرند پرند کا خیال رکھنا۔ اور ساتویں، راستے میں کوئی نقصان دینے والی چیز کو ہٹانا۔ مثلاً صرف مالی صدقہ نہیں
بلکہ نیک نیت اور اچھے اخلاق کو بھی دین اسلام میں صدقہ ہی مانا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا ہر مسلمان کے لیے ضروریت کہ صدقہ دے، ہر مسلمان روزانہ صدقہ دے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پیسے نہ ہوں تو آپ کہتے چلو کوئی بات نہیں۔ کہا نہیں سنو، آپ نے کہا بازار میں جا کے مزدوری کرے اور مزدوری کی قیمت وصول کر کے صدقہ کرے۔ صدقہ اتنا ضروری ہے، بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔